نواقض وضو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب وجوب الطہارۃ للصلاۃ حدیث نمبر 224۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور حدیث نمبر 135۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب وجوب الطہارۃ للصلاۃ حدیث نمبر 225۔ مزی خارج ہونے سے وضو۔ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ نے مزی خارج ہونے سے غسل واجب قرار نہ دیا بلکہ فرمایا اپنا عضو مخصوص دھو ڈال اور وضو کر۔ صحیح بخاری کتاب الغسل باب غسل المزی والوضوء من حدیث نمبر 269۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب المزی حدیث نمبر 303۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وہ وضو کرے۔ سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس الذکر حدیث نمبر 181 وہو حسن وہو صحیح بالشواہد والمعطا امام مالک کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس الفرج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42۔ امام ترمذی نے حدیث نمبر 82 میں اسے حسن صحیح کہا ہے، یعنی کپڑے کے بغیر براہ راست ہاتھ لگے۔ واللہ اعلم۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ نیند سے وضو۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر میں اپنے موزے 3 دن رات نہ اتاریں، لیکن پیشاب پخانے اور نیند میں ہم انہیں پہنے رکھیں۔ سنن ترمذی کتاب الطہارہ باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم حدیث نمبر 96 وقال حسن صحیح وسندہ حسن وصححہ ابن خزیمہ حدیث نمبر 17 193 196۔ ابن حبان الاحسان حدیث نمبر 1097۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے۔ مسند علی بن جعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336، دوسرا نسخہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 637 حدیث نمبر 1501 وسندہ صحیح، تیسرا نسخہ حدیث نمبر 1452۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب الدلیل علی ان نوم الجالس لا ينقض الوضو حدیث نمبر 376۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹے گا، بیٹھے بیٹھے اونگنے سے نہیں۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ ہوا خارج ہونے سے وضو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک یعنی ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الشک حتى يستيقن حدیث نمبر 137۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا مکمل یقین نہ ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا جسے وہم کی بیماری ہو اسے بھی جان لینا چاہیے کہ وضو ایک حقیقت ہے، ایک یقین ہے، اور یہ یقین ہی سے ٹوٹتا ہے، شک یا وہم سے نہیں۔ یاد رہے کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے تھوڑی نکلے یا زیادہ، آواز سے نکلے یا بے آواز، لہٰذا درج بالا حدیث کا تعلق صرف اس مریض سے ہے جسے وہم اور شک کی بیماری ہو۔ بیچارے کی ہوا نہیں نکلی مگر یہ سمجھتا ہے کہ شاید نکل گئی ہے، بیمار پر صحت مند کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ قے، نکسیر اور وضو۔ قے یا نکسیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1221 میں ہے، امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، بلکہ اس سلسلے میں کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں، لہٰذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے، جس کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب الوضوء من الدم حدیث نمبر 198 وسندہ حسن۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ حدیث نمبر 36 وابن حبان الموارد حدیث نمبر 1093 وعلقہ البخاری قبل الحدیث 1762۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو یا آپ کو علم ہوا اور آپ نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا مگر ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو۔ اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا۔ الموطا امام مالک کتاب الطہارہ باب العمل فی من غلبہ الدم من جرح او رعاف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39-40، حدیث نمبر 86، وسندہ صحیح۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الحیض باب ما یفعل من غلبہ الدم من رعاف او جرح، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 357، حدیث نمبر 1673۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 میں اسے صحیح کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے سوا خون کا بہنا ناقض وضو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر یعنی باہر کی طرف لوٹو یعنی وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ سنن ابی داود ابواب الجمعہ باب استئذان المحدث للامام، حدیث نمبر 1114 وہو حدیث صحیح۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔